آپ تشریف لے جا رہے تھے کسی سفر میں میلسی کی جانب جنوبی پنجاب میں، بس خراب ہو گئی، بس خراب ہو گئی، تو آپ بس سے نیچے تشریف لے آئے، کھلی جگہ پر چادر بچھا دی آپ کے مریدین نے کہ آپ تشریف فرماؤ، جب بس ٹھیک ہوگی تو پھر اندر بیٹھ جائیں، گرمی کا موسم ہوگا، تو آپ تشریف فرما تھے تو سڑک کے پار کھیت ہے، کھیتوں میں ایک شخص ہل چلا رہا ہے، کھیتوں میں ایک شخص تو آپ اسے دیکھ کے فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہل چلا رہا ہے نا، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ بارگاہ رسالت کا حضوری ہے، یہ بارگاہ رسالت کا حضوری ہے۔ تو یہ کہنا تھا کہ وہ بندہ دور ہے، اس نے ہل چلانا چھوڑ دیا اور سڑک پار کی، اور محدث پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا مولانا آپ نے میرا پردہ تو فاش کر دیا ہے، اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ مجھ سے پہلے آپ وہاں حاضر ہوتے ہیں؟ اب وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اب مریدوں نے طالب علموں نے بڑا پوچھنے کی کوشش کی، صاحب اس کی وضاحت کریں، تو آپ نے وضاحت نہیں کی، یعنی اپنی شخصیت پر پردہ ڈالے رکھا۔ تو یہ روحانی دنیا کا نظام ہے۔ اسی طرح مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہوئے ہیں، آپ کے شاگرد ہی بڑے بڑے جید عالم دین ہوئے ہیں، مفتی محمد امین صاحب، اس طرح مولانا غلام رسول رضوی جنہوں نے تفہیم البخاری لکھی ہے، اسی طرح شارح بخاری مفتی شریف الاقمجدی، یہ دو شروحات اس وقت اردو بازار میں سب سے زیادہ چل رہی ہیں، ایک تفہیم البخاری مولانا غلام رسول رضوی کی، ایک نزہۃ القاری شرح بخاری علامہ مفتی شریف الاقمجدی، دونوں شاگرد ہیں محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو مفتی محمد امین جنہوں نے آب کوثر لکھی ہے، آپ میں سے اکثر نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کو دیکھا بھی ہوگا، میں نے بھی اللہ کا فضل کئی دفعہ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب فیصل آباد سے وہاں مدینہ پاک حاضر ہوئے، تو باب السلام پہ انہوں نے دیکھا کہ محدث بکسر رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بڑے آگے کہ میں ان سے ملوں، تو جب آگے گئے تو وہ غائب تھے۔ یعنی روحانی دنیا کا ایک اور ہی نظام بھی چلتا ہے جو کہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں کی صورت میں آپ کا فیضان جاری و ساری ہے آج بھی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان خاص طور پہ ان مدارس میں، دینی مدارس میں جتنے شیوخ الحدیث ہیں وہ یا آپ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو یہ علم دین کا کیسا فیضان جاری ہے جی، کہ آگے سے آگے وہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ آج تک ان کو قبر میں فیض پہنچ رہا ہے۔ اچھا بات ایک اور آ گئی، اگر میں بڑی کوشش کر رہا ہوں لپیٹنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی بات آ رہی۔ بریلی شریفہ پڑھا رہے تھے اور سماع موتا کا مسئلہ بیان کر رہے تھے، سید جلال الدین شاہ صاحب آپ کے شاگرد ہیں، بھکی شریف والے سید جلال الدین شاہ صاحب، وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کچھ سوال کیے کہ مردہ کیسے سنتا ہے، کہ اتنی منو مٹی ہوتی ہے پھر اندر وہ ہوتا ہے، تو یا وہ اگر بات کرتا ہے تو وہ بندے تک آواز کیسے پہنچتی ہے؟ تو آپ نے متعدد دلائل قرآن و حدیث سے دیے۔ آگے شاہ صاحب بھی بڑے قابل طالب علم تھے، انہوں نے سوال کیا حضرت صاحب یہ تو ساری کال کی باتیں ہیں، کوئی حال کی بات بھی بتائیں، یعنی کوئی پریکٹیکلی کر کے دکھا دیں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمائے شاہ صاحب جب وقت آئے گا تو پریکٹیکلی بھی کر کے دکھا۔ تو آپ پردہ فرما گئے اور شاہ صاحب اپنے استاد کے مزار پر فیصل آباد حاضر ہوئے، تو سلام پیش کیا تو گفتگو ہوئی اور بڑی باتیں ہوئی، اور آپ کی وصال کے بعد جو واقعات ہو چکے ان کا آپ نے تذکرہ کیا کہ یہ بات بھی ہوئی، یہ بات ہوئی۔ پھر فرمایا شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا 15 سال پہلے آپ نے بریلی شریف میں مجھ سے پوچھا تھا کہ سماع موتا کا حال سے بھی بتائیں، کال سے تو بتا دیا، حال سے بتایا، تو وہ وعدہ آج میں پورا کر رہا ہوں کہ کال سے اس کو بتایا تھا، حال سے آج بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے، سن لے اعداء آج بھی سردار احمد زندہ ہے۔ ایک آپ کے شاگرد ہوئے ہیں مولانا محمد احسن چشتی نظامی، ان کو بخاری شریف سے کسی حدیث کا حوالہ دینا تھا۔ اب تلاش کریں، بخاری شریف اتنی بڑی ہزاروں حدیثیں ہیں بھی اس میں، اب تلاش کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، تو بڑی ورق گردانی کرتے رہے وہ حدیث ہی نہ ملے، وہ حدیث نہ ملے۔ تو بڑی پریشانی ہے کہ لوگوں نے حوالہ پوچھا، مجھے حدیث ہی نہیں مل رہی، تو میں کیا کروں گا؟ تو جب
سو گئے اسی پریشانی میں تو خواب میں محدث اعظم پاکستان کی زیارت سے فرمایا کیا پریشانی؟ عرض کیا حضرت صاحب میں حدیث ایک تلاش کر رہا ہوں وہ نہیں مل رہی، اس کا میں نے حوالہ دینا ہے، کسی نے پوچھا ہے، آپ فرمایا یہ بھی کوئی مشکل ہے، لاؤ مجھے بخاری شریف دو، خواب میں ہی فرمایا، اور بخاری شریف کے فرمایا یہ اصح المطابق کی چھپی ہوئی بخاری شریف ہے، اس کے صفحہ نمبر 149 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، جب آپ فوراً بیدار ہو گئے، بڑی خوشی ہوئی، جلدی سے وضو کیا، وضو کر کے بخاری شریف کھولی، اور وہ پہلے اتنی ورق گردانی کرتے رہتے حدیث نہ ملی، اب صفحہ نمبر 149 کھولا تو اس پہ یہ حدیث ملی۔ تو یہ اللہ والوں کی حیات کی بھی دلیل ہے۔ کون کہتا ہے کہ اولیاء مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، یعنی آفتاب رضویت تابندہ تھا، تابندہ ہے، سن لے آدھا آج بھی سردار احمد زندہ ہے۔ یکم شعبان کی رات کو آپ کا وصال ہوا کراچی، تو وہاں سے بذریعہ ٹرین آپ کا جسد مبارک فیصل آباد لایا گیا، اور وہاں سے اسٹیشن سے پہلے آپ کا گھر جو جامعہ رضویہ کے ساتھ تھا جنگ بازار میں، وہاں پر لایا گیا۔ جب وہ بازار گھنٹہ گھر کے پاس جب ادھر کو مڑا نا جنگ بازار کی طرف، تو تابوت پر نور کی بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ تابوت کہاں گیا، تابوت وہ نور کے اندر چھپ گیا۔ تو یہ بات جو اس دور کے اخبارات میں بھی شائع ہوئی، اور آج بھی عینی شاہد موجود ہیں جنہوں نے وہ نور کی بارش اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ جی اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ جن کے مزارات سے آج بھی فیض جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہمیں حدیث شریف سے پیار نصیب فرمائے اور محبت نصیب فرمائے، اور پڑھنے کی ہمیں توفیق دے۔ حدیث پاک ہے کہ جس نے 40 حدیثیں امور دنیا کے متعلق یاد کی، جب کل قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو عام آدمی کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اسے فقیہ کے طور پہ اٹھائے گا۔ جی وَكُنْتُ لَهُ شَفِيًّا وَشَهِيدًا، اور اس کے ایمان کی میں گواہی بھی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ 40 حدیثیں یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، 40 حدیثوں کے مجموعے بھی ملتے ہیں، سب سے مشہور ہے 40 نووی، یہ عام طور پہ ہم بی اے میں بھی پڑھا رہے ہیں، بی ایس میں پڑھا رہے ہیں یہ 40 حدیثیں، تو یہ بہت ہی آسان ہے، یہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس بشارت سے حصہ مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب